ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 5-6 دن کے بعد رمضان کا چاند نظر آ سکتا ہے اور جمعرات کو پہلی تراویح ہو سکتی ہے یا جمعہ کو پہلی تراویح ہو سکتی ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو خاص کر سحری اور افطاری سے متعلق ہیں اور اس میں لوگ بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں۔ علماء کرام مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ سحری میں خصوصاً غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے درخواست بھی کی تھی، گزشتہ جمعہ بیان میں بھی یہ باتیں میں نے عرض کی تھی، لیکن بیان ڈیلیٹ ہو گیا تھا، وہ مکمل طور پر اپلوڈ نہیں ہوا۔ بہرحال اب رمضان آ رہا ہے اور یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، اس لیے آپ حضرات مسجد تک نہیں آ سکتے اور ہم لوگ آپ حضرات کی رہنمائی مسجد کے ذریعے کر نہیں سکتے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے ذریعے اعلان ہوتا تھا، آپ کو جگایا جاتا تھا اور سحری کے ختم ہونے کے وقت کا اعلان بھی کیا جاتا تھا اور آپ حضرات اس اعتبار سے سحری وغیرہ کرتے تھے، اور بعض لوگ جنتری وغیرہ دیکھ کر کے جو ٹائم ٹیبل کا کارڈ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے سحری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگوں کو گھروں پر ہی رہنا ہے، 5 وقت کی نماز بھی گھر پر پڑھنا ہے اور تراویح کی 20 رکعت نماز بھی گھر پر ہی پڑھنا ہے، اس لیے بہت احتیاط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سحری کے سلسلے میں خاص کر سحری کے جو کارڈ ہیں وہ ہر شہر میں شہر کے بڑے علماء کرام کارڈ چھپواتے ہیں، اس میں لکھا رہتا ہے کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے اور افطار کب کر سکتے ہیں، یہ سب لکھا رہتا ہے اس میں۔ تو ہر شہر میں جو کارڈ ہوگا اس شہر کے لیے ہوگا اور وہاں کے معتبر علماء کرام نے اس کو پرنٹ کر کے شائع کیا ہوگا، واٹس ایپ میں بھیجا ہوگا یا محلوں کے اندر تقسیم کیا ہوگا یا مسجد کے دروازے پر بڑے بڑے فوٹو بنا کر کے لگایا ہوگا، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور جو جنتری دی جاتی ہے، جو ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے، اس میں بھی آخری وقت وہ احتیاطاً لکھا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر 4:40 پر کہا گیا کہ آج سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، وہ ایک دم لاسٹ درجہ ہے۔ وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، 4:40 لکھا ہے نا تو 5 منٹ پہلے ہمیں سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ 4:40 لکھا ہے تو 4:40 تک بھی ہم کھاتے رہیں، نہیں، کیونکہ لکھنے والے نے بھی اپنے حساب سے علماء کرام نے مشورہ کر کے جنتری کو جو تیار کیا ہوگا اس میں بھی 1-2 منٹ کا ممکن ہے کہ غلطی ہوئی ہو۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے، میں بولتا ہوں کہ پاسیبلٹی ہے، امکان ہے 1-2 منٹ غلطی ہوئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے، سب لوگ صحیح ٹائم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب نے صحیح لکھا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی گھڑی صحیح نہ چل رہی ہو۔ ٹائم لکھا ہے 4:40 اور آپ کے گھڑی میں ٹائم ہو رہا ہے 4:35 اور آپ سحری کر رہے ہیں 4:40 تک، پتہ چلا کہ اب ٹائم 4:40 نہیں ہو رہا ہے بلکہ 4:50 ہو رہا ہے اور آپ کی گھڑی خراب تھی، تو کیا ہو جائے گا، روزہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط ہمیں برتنا چاہیے کہ 4:40 پر اگر سحری ختم ہونے والی ہے آج کی، تو ہمیں کیا کرنا، 4:30 بجے ہی اپنی سحری کو ختم کر لینا، یا کم از کم 4:35 تک تو کر ہی لینا ہے، 4:40 تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح افطار کا وقت لکھا ہے، مثال کے طور پر
6:30 بجے افطار کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کیا کرنا، 3-4 منٹ احتیاط کر لینا چاہیے، 3-4 منٹ کے بعد میں افطار کرنا چاہیے۔ یا مسجد کے اندر اگر افطار کا اعلان ہوتا ہے، افطار کا وقت ہونے پر بسم اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد میں آپ حضرات افطار کر لیں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے گھر کے پاس مسجد نہ ہو، یا مسجد تو ہو لیکن آپ تک آواز سنائی نہ دیتی ہو، تو آپ کارڈ کو فالو کریں گے تو اس جنتری اور کارڈ میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 4-5 منٹ بعد میں آپ افطار کریں تو بہتر ہے۔ لیکن زیادہ دیر بھی نہیں کرنا، افطار میں زیادہ دیر بھی نہیں کرنا۔ احتیاط کے چکر میں آپ 6:30 بجے لکھا ہے، 7 بجے آپ افطار کرنے لگیں تو روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ 4-5 منٹ آپ تاخیر کر کے افطار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، سحری میں آپ 10-15 منٹ پہلے بھی سحری کر سکتے ہیں۔ 4:40 لکھا ہے ٹائم، تو 4:25 پر یا 4 بجے ہی آپ فارغ ہونا چاہیں فارغ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن افطار کے اندر زیادہ تاخیر کرنا یہ روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد آپ حضرات افطار کر لیں۔ یہ جو جنتری ہے یہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو مل جائے گی اور فیس بک کے ذریعے آپ کو مل جائے گی۔ خاص کر میں اپنے علاقے والوں کو، اپنے شہر والوں کو یہ بات بول رہا ہوں۔ دیگر شہروں میں بھی یہی ضابطہ ہوگا، واٹس ایپ کے ذریعے جنتری مل جائے گی، ٹائم ٹیبل مل جائے گا، یا پھر فیس بک کے ذریعے مل جائے گا۔ اس میں ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ جو حضرات کارڈ وغیرہ پرنٹ کر کے شائع کرتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر بھیجتے ہیں، تو اس کارڈ کے اوپر گاؤں کا، شہر کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت سارے کارڈ ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جس کے اوپر شہر کا نام نہیں رہتا۔ شہر کا نام نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، کارڈ آ گیا اس کے سامنے، اب وہ بمبئی کا کارڈ ہے، بنگلور کے اندر وہ کارڈ آ گیا واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے۔ اب بنگلور والا بمبئی کے کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھے گا، سحری کرے گا، افطاری کرے گا، تو اس کا روزہ کیسے صحیح ہوگا؟ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں سورج پہلے ڈوب سکتا ہوگا، وہاں سورج پہلے نکلتا ہوگا صبح میں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کارڈ چھاپنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کارڈ کے اوپر شہر کا نام ڈال دے کہ یہ کارڈ کتنے کلومیٹر تک چلے گا اور کون سے شہر کا یہ خاص کارڈ ہے۔ اور اسی طرح تقسیم کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بنگلور کا کارڈ لاتے ہیں اور یہاں مدن پلی میں تقسیم کرتے ہیں، مدن پلی کے کارڈ لاتے ہیں بنگلور میں لے جا کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی یا انگریزی نہیں آتی ہے، اور اردو میں لکھا ہے وہ یا انگریزی میں لکھا ہے، البتہ ٹائم جو لکھا ہے وہ تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ نمبر تو سبھی جانتے ہیں۔ اب اس نے نمبر وغیرہ دیکھ لیا، سحری افطاری کر لیا۔ بنگلور والے نے مدن پلی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق سحری افطاری کر لیا، یا مدن پلی والے نے بنگلور کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے سحری افطاری کر لیا، تو روزہ اس کا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بانٹنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ آدمی دیکھے کہ یہ کون سے شہر کا ہے، اس کو یہاں بانٹنا مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، وہاں کا یہاں کا ٹائم صحیح ہے یا 2-3 منٹ کا فرق ہے، تو اس کو بتا دے کہ دیکھو بھائی فلاں شہر کا یہ کارڈ ہے، فلاں شہر کے حساب سے، ہمارا شہر کے حساب سے 2-3 منٹ احتیاط کر کے پہلے ہی سحری کر لینا اور 2-3 منٹ احتیاط کر کے بعد میں افطار کرنا۔ اس طرح اگر سمجھاتے ہیں اور وہ ٹائمنگ علماء کرام نے اس کو صحیح بھی کہا ہو، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ عمل کریں گے تو روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ دن بھر بھوکا بھی رہا اور پتہ چلا کہ سحری بھی غلط ہوئی اور افطاری بھی اس نے غلط کر لیا ہے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے شہر کا جو ٹائم ٹیبل علماء کرام نے پرنٹ کرا کر کے چھاپا ہوگا، تقسیم کرایا ہوگا، اس کو فالو کریں۔ اور اسی طرح آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ہر آدمی کے پاس واٹس ایپ نہیں ہوتا، فیس بک نہیں ہوتا، اور کارڈ کو مسجد میں تقسیم کرنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد کے مین گیٹ پر اس شہر کا ٹائم ٹیبل 2 فیٹ والا 2x2 اتنے سائز کا ٹائم ٹیبل لگا دیں گے۔ کوئی بھی آدمی پوچھے گا کہ سحری اور افطاری کا ٹائم کیا ہے،
اس کو کہا جائے مسجد کے دروازے پر لگا ہوا ہے، جا کر کے دیکھ لو، کاپی میں لکھ لو یا پھر فوٹو لے کر کے آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے کر لیں گے تو بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کارڈ کو بھیجیں، فیس بک کے ذریعے سے بھی آپ کارڈز کو تقسیم کریں، اور پرنٹ کر کے آپ تقسیم کرتے ہیں اپنے محلے میں، تو یہ جو فزیکل ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کارڈ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کو فالو کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہی بات یاد رکھنا ہے، اپنے شہر کا کارڈ ہو اور سحری میں بھی 4-5 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں، اور افطار میں بھی 4-5 منٹ بعد میں افطار کر لیں، یا پھر اپنے مسجد کا جو ٹائم ہوگا وہاں کی آواز آپ کو آتی ہو، سحری کی، افطاری کی، اذان کی اور سحری بند کرنے کی آواز آپ تک پہنچتی ہو، اس کو آپ فالو کریں گے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سحری اور افطاری میں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں مکہ مکرمہ کا ٹائمنگ یہاں فالو کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ دین آیا ہے مکہ سے، دین آیا ہے مدینہ سے، تو مکہ میں سحری کا جو ختم ہونے کا وقت ہے اس وقت تک سحری کرتے رہتے ہیں، اور مکہ میں جو افطار کا وقت ہوگا اس حساب سے یہاں ہندوستان میں افطار کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں کے سورج کے نکلنے کا وقت الگ ہے اور وہاں کے سورج کے نکلنے کا وقت ہے، اسی طرح وہاں کے سورج کے ڈوبنے کا وقت الگ ہے اور یہاں کے سورج کے ڈوبنے کا وقت الگ ہے، اور ایسے ہی آپ کے شہر اور آپ سے 50 کلومیٹر کے بعد جو دوسرا شہر ہے، ان دونوں کے درمیان بھی طلوع میں، غروب میں، سن رائز میں، سن سیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ان باتوں میں نہ پڑیں کہ مکہ سے دین آیا ہے، مدینہ سے دین آیا ہے، لہٰذا وہاں کی جو سحری ہے، وہاں کی جو افطاری ہے اس کو ہم فالو کریں گے، ان باتوں میں ہرگز نہ پڑیں۔ اپنے شہر کے معتبر علماء کرام جس وقت میں آپ کو سحری کرنے کہیں، جس وقت میں سحری ختم کرنے کو کہیں، جس وقت میں افطار کرنے کو کہیں، اسی وقت کا آپ لحاظ رکھیں گے، تب جا کر کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ حضرات اپنا روزہ ختم کریں گے۔ اب روزے میں ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں، روزے کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ یہ بات موت تک آپ حضرات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں، زبان سے نیت کو پڑھتے رہتے ہیں، بصوم غد نویت بصوم غد، میں کل کا روزہ رکھتا ہوں، زبان سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور زبان سے بولنے کو ضروری، لازم، فرض اور کمپلسری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ کل کا میرا روزہ ہے، اس ارادے سے آپ رات میں 3 بجے اٹھے اور آپ نے سحری کھا لیا، ہو گیا، آپ کی نیت پوری ہو گئی، آپ کا روزہ ہے۔ آپ نے سحری 3 بجے کیوں کھائی ہے؟ 4 بجے آپ سحری کیوں کھا رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ سے کوئی سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ کل میرا روزہ ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، اس وقت سے لے کر افطار کے وقت تک میرا روزہ ہے کل کا، لہٰذا میں سحری کر رہا ہوں، تو آپ کی نیت تو پوری ہو گئی۔ لہٰذا زبان سے نیت بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں زبان سے نیت کے الفاظ کو بولنا اچھا ہے تاکہ زبان اور دل کے ارادے میں مطابقت ہو جائے، کامبینیشن اور میچنگ ہو جائے۔ دل کے اندر آپ کی نیت ہے کہ کل آپ کا روزہ ہے، ساتھ میں زبان سے بھی آپ اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں کہ کل میرا روزہ ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن زبان سے نیت کرنے کو ضروری سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ نیت کب کرتے ہیں؟ فجر کی اذان کے بعد میں نیت کرتے ہیں، اور نیت کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میرا کل کا روزہ ہے، بصوم غد نویت، یہ جو دعا ہے یہ رات میں پڑھی جانے والی دعا ہے، یہ جو دعا ہے بصوم غد نویت، یا پھر اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ جو دعا ہے یہ فجر کی اذان سے پہلے پڑھی جانے والی دعا ہے، نیت کی دعا۔ اس کو فجر کی اذان کے بعد میں پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ
میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ آپ آج کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آج کا آپ کا روزہ ہے اور آپ زبان سے بول رہے ہیں کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے۔ اس لیے یہ جو دعا ہے اللہم اصوم، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، غدن، کل کا، یہ کب آپ کو بولنا ہے؟ فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ کو بولنا ہے۔ اور اس دعا کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے فجر کی اذان سے پہلے ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا، سحری کر لیا، دل کے اندر آپ کی نیت ہے کہ کل میرا روزہ ہے تو ہو گیا، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اصل بات تھی، میں نے آپ کو بتانا چاہا تو بتا دیا۔ باقی روزے کے مسائل، سحری کے مسائل، آدمی ناپاک ہوگا تو سحری کرے گا نہیں کرے گا، یہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کراؤں گا کہ سحری کے کیا کیا مسائل ہیں، افطاری کے کیا کیا مسائل ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، روزہ کب ٹوٹنے سے قضا واجب ہوتی ہے، اور روزہ کس طرح توڑنے پر قضا کے ساتھ 60 روزے کفارے کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ مسائل بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کو ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا، اور رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تفسیر کو بھی بیان کروں گا، اسی طرح روم کے اندر بیٹھ کر کے ریکارڈ کروں گا اور یوٹیوب پر اس کو ڈالا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اسی طرح لائیو یا یوٹیوب پر جو بیان آتا ہے اس کو سنا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں، اور اپنے وقت کو نیک کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔